اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلق التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ صدق اللہ العظیم۔ بے شک آسمانوں زمین کی خلقت، رات اور دن کی آمد و شد، اور ان کشتیوں میں جو لوگوں کے لیے سمندر میں نفع بخش سامان لے کر چلتی ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ نے بادلوں سے اتارا اور جس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشی، اور جس سے اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلائے، اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان معمور ہیں، ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو خدا کے ہمسر ٹھہراتے ہیں، جن سے وہ اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح خدا سے محبت کرنی چاہیے، لیکن جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں وہ سب سے زیادہ خدا سے محبت رکھنے والے ہیں، اور اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے اس وقت دیکھ سکتے ہیں جب یہ عذاب سے دو چار ہوں گے، تو ان پر یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جاتی کہ سارا زور اور اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ ہی سخت عذاب دینے والا ہے۔ پروگرام الکلام میں آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 164 اور 165 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور ساتھ میں نے آسان ترجمہ بھی پیش کیا ہے۔ ترجمے سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دو آیات میں ہمیں کیا پیغام دیا ہے اور کیا اس میں بیان کیا گیا ہے ہمارے لیے، عقل والوں کے لیے، سمجھ والوں کے لیے، اور ان کے لیے کہ جو حق کے طالب ہیں، جو دین کے طالب ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے طالب ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 164 میں آپ دیکھیے اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے، جو اس وقت کار فرما ہے، اور جو ایک نظم اور نظام اس کائنات میں چل رہا ہے، تو اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ اس میں عقل سے کام لینے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی سب سے پہلے اللہ نے انسان میں سے وہ انسان کے جو تعصب نہیں رکھتے، جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو سمجھ سے کام لیتے ہیں، اللہ نے یہاں پہ ان سے خطاب کیا ہے۔ یعنی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ مشیت ہے اور یہ طریقہ ہے
کہ وہ انسانوں کے سامنے اپنے دلائل کو رکھتا ہے، اپنی مخلوق کو بطور نشانی کے آیات بینات کے وہ ذکر کرتا ہے، تاکہ لوگ تب سوچ بچار کے بعد، تدبر تفکر کے بعد پھر ایمان قبول کریں۔ اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کا ذکر کیا، آسمانوں اور زمین کی خلقت کا، کہ کون پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کو؟ تو واضح بات ہے کہ کوئی تو ہے کہ جو ان کا خالق ہے۔ اور اسی طریقے سے رات اور دن کی آمد و شد، آمد و رفت، کہ رات جاتی ہے تو دن نکل آتا ہے، دن جاتا ہے تو رات آتی ہے۔ تو یہ جو ایک سرکل ہے جو چل رہا ہے، جو ایک نظام ہے، آخر اس نظام کو کوئی ایسی ذات تو ہے، ایسی ہستی تو ہے کہ جو اس کو چلا رہی ہے، جس نے یہ نظام بھی تخلیق کیا ہے۔ اور اسی طرح کشتی ہے کہ جو سمندر میں چلتی ہے اور وہ لوگوں کو وہ چیزیں پہنچاتی ہے کہ جو انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ یعنی سمندر میں، دریا میں انسان اسی کشتی پر سفر کرتا ہے، اور یہی کشتی ہے کہ جو سامان کو اٹھاتی ہے اور پھر دوسری منزل پہ اور ساحل پہ پہنچاتی ہے۔ اس وقت کشتیاں تھیں تو آج بڑے بڑے شپ ہیں، بڑے بڑے جہاز ہیں، بحری جہاز ہیں کہ جو یہ کام کرتے ہیں۔ تو لیکن بنیاد کیا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسان کو عقل اور شعور کی دولت دی ہے، کہ جس بنیاد پر انسان ان سب چیزوں کو تخلیق کرتا ہے، بناتا ہے، تو یہاں پہ اس کا پھر ذکر ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کا بھی ذکر کیا، اور یہ فرمایا کہ آسمان سے پانی برستا ہے۔ اب یہ پانی اتنی بڑی دولت ہے کہ انسانی زندگی ہو، چرند پرند کی زندگی ہو، حیوان کی، جانوروں کی زندگی ہو، ہر جگہ پر آپ دیکھیے کہ پانی کا بنیادی کردار ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ ہر چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، اور یعنی جو زندگی ہے اس کا وجود پانی سے ہے۔ اب یہاں پہ اللہ نے جب پانی کا ذکر کیا تو اور اس کے بعد پھر یہ بھی کہا کہ جو بنجر زمین ہوتی ہے، جو خشک زمین ہوتی ہے، پانی نہ ملنے کی وجہ سے وہ بنجر ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، تو جب بارش اس پہ برستی ہے اور جب اس کو پانی نصیب ہوتا ہے تو پھر وہی زمین زرخیز بھی ہو جاتی ہے، زندہ ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ فرمایا کہ اس پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کرتا ہے، اور کب زندہ کرتا ہے؟ کہ جب وہ مردہ ہو جاتی ہے زمین۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ پھر زمین پر ہم نے دابہ کو پھیلا دیا، جو جاندار ہیں، 2 ٹانگوں والے ہیں، 4 ٹانگوں والے ہیں، جو بھی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ان کو ہم نے زمین پر پھیلا دیا۔ اور پانی زندگی ہے، پانی ہے تو پھر یہ جاندار ہیں۔ اور پھر اس سے آگے فرمایا کہ بادلوں کا جو ہوا کا چلنا ہے، اب یہ ہوا یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ جو انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی۔ بلکہ یہ جو اور روح کی ہم جو بات کرتے ہیں، جو ہم گفتگو کرتے ہیں، یہ سانس ہی ہے، یہ ہوا ہے کہ جو ہمارے اندر ہے، کہ جس کی بنیاد پر ہم کلام کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اور جسے ہم زندگی کہتے ہیں۔ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور پھر اسی طرح بادل ہیں کہ جن کو آسمانوں اور زمین کے درمیان مسخر کرتی ہے۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ گویا کہ ابھی ایک شخص مسلمان نہیں ہوا، مومن نہیں ہوا، اس نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے اس کے سامنے وہ حقائق رکھتا ہے، وہ دلائل رکھتا ہے کہ ذرا ان پر غور و فکر کر کے دیکھو۔ تو لہٰذا اسلام کی یا دین اسلام کی قبولیت سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فطرت کے ذریعے سے اور عقل کے ذریعے سے جو انسان کو حقائق سمجھ آتے ہیں، اللہ سب سے پہلے ان کو بیان کرتا ہے، بتاتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ یہ نہیں بندوں سے چاہتا کہ وہ کوئی زبردستی اور جبر کے ساتھ اور اپنی عقل کو، اپنے شعور کو بند کر کے وہ اسلام کو قبول کر لیں۔ اللہ ان کی عقل پہ دستک دیتا ہے، ان کو بتاتا ہے، دلائل دیتا ہے، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ
پھر انسان سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اب یہ دلائل اور یہ سب کچھ تیرے سامنے ہے، اب اگلا قدم تیرا یہ ہونا چاہیے کہ تو میری ذات پر ایمان لائے اور مجھے تو مان لے۔ اب یہ جو بات ہے یہ بہت اہم ہے، قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اسی بات کو بیان کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ سورۃ آل عمران میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے اختلاف میں لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ناظرین کرام، یہیں سے ہی اسی آیت سے ہی میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ فی الحال وقت ہوا ہے ایک وقفے کا، وقفے کے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ سورۃ آل عمران کی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ بے شک رات اور دن کے اختلاف میں، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، خلقت میں، فرمایا کہ یقیناً نشانیاں ہیں اولی الالباب کے لیے، یعنی اولی الالباب جو عقل والے ہیں ان سے بھی اوپر کا درجہ ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک عقل وہ ہے کہ جو عام عقل ہے، جو زید، عمر، بکر سب کے پاس ہے، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، کوئی مسلمان ہے کوئی مسلمان نہیں ہے، کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے کوئی کسی مذہب سے، اللہ نے سب کو عقل عطا کی ہے۔ لیکن لآیات لأولی الالباب یہ عقل ہے کہ جو جسے آپ کہہ لیں کہ جو پاکیزہ عقل ہے، یہ وہ عقل ہے کہ جب انسان اپنے اوپر متوجہ ہوتا ہے، اپنے اوپر کام کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے، اپنی تطہیر کرتا ہے، تو پھر انسان کو وہ عقل نصیب ہوتی ہے جو اللہ کی اطاعت گزاری میں فیصلے کرتی ہے، اللہ کی اطاعت گزاری میں ہی وہ سوچتی ہے اور تدبر تفکر کرتی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا۔ اب آپ آگے دیکھیے، فرمایا الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاما وقعودا، کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم، اور اپنی سائیڈ پر بھی، پہلوؤں پر بھی، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور وہ آسمانوں اور زمین کی جو تخلیق ہے اس میں وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ یعنی اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذکر کی بات کر رہا ہے، یعنی یہ وہ ذکر نہیں ہے کہ آپ بس بولتے رہیے یا آپ وظیفہ کرتے رہیے، نہیں، وہ بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا نام لینا ہے، اس کی بھی کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو عملی زندگی سے اور کائنات سے اور خدا کی دنیا سے کاٹ کر رکھ لینا، یہ در حقیقت معیوب بات ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے اپنے پہلوؤں پر، اور غور و فکر کرتے ہیں، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کے تخلیق میں تفکر کرتے ہیں۔ فرمایا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اور پھر اللہ کو یہ عرض کرتے ہیں مولا کہ تو نے اس کائنات کو ایسے نہیں تو نے پیدا کیا، یعنی باطل اور فضول اور غیر ضروری تو نے اس کائنات کو پیدا نہیں کیا۔ اب ذرا غور تو کیجئے کہ یہ ذاکر کون لوگ ہیں، ذکر کرنے والے کون ہیں؟ اب یہی ذکر کرنے والے ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں لیکن کائنات میں غور و فکر بھی کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ ہم ذکر کو کائنات میں غور و فکر سے علیحدہ کر کے دیکھیں گے تو وہ پھر ایک ایسا عمل بن جاتا ہے کہ جو نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوتا۔ اللہ کو یاد کرنا ہے تو گویا کہ اللہ کی جو کائنات ہے اس پر بھی تو غور و فکر کرنا ہے۔ پھر آپ اس حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں ایمان اور ایقان اور یقین اور تیقن کے ساتھ کہ یہ کائنات اللہ نے ایسے نہیں پیدا کی۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے کہ جو عقل سے کام لیتے ان کے لیے تو اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، ذرا غور و فکر تو کر لو۔ ہاں، اگر تعصب ہے، جانبداری ہے، اگر آپ نے تہیہ کر رکھا ہے کہ آپ نے حق اور سچ کو قبول نہیں کرنا تو یہ ایک علیحدہ بات ہے، پھر ایک کیا، دو کیا، بیسیوں، سینکڑوں، ہزاروں دلائل بھی سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ جس نے نہیں ماننی اور جس کی مت ماری ہوئی ہے اور جس کی عقل اس کی خواہشات کی غلام بن گئی ہے، تو وہاں پر تو پھر آپ ہزاروں لاکھوں دلائل دے دیجئے تو وہ تو کبھی نہیں اس بات کو مانیں گے۔ ورنہ یہ کتنی سمپل اور سادہ سی بات ہے کہ اللہ
آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی بات کر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رات اور دن کے اختلاف کی بات کر رہا ہے، کشتی کی بات کر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ قرآن مجید کا جو داخل ہے، یعنی جو قرآن بیان کر رہا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ کائنات اور دنیا اس کی مخالفت نہیں کرتی۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن جو کہتا ہو وہ باہر نہ ہو رہا ہو، اور جو باہر ہو رہا ہو وہ قرآن میں نہ ہو۔ قرآن میں وہی کچھ ہے جو باہر ہے، یعنی وہی حقائق ہیں، وہی ریالٹیز ہیں، وہی حقیقتیں ہیں کہ جو باہر بھی موجود ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن مجید نے یہ فلاں چیز کا ذکر کیا، یہ تو باہر دنیا میں ہے نہیں، آسمان اور زمین تو ہے نہیں، یا کشتیاں تو نہیں ہوتی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ یہ وہ چیز ہے جو ایک عام مشاہدے کی بات ہے، تجربے کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہماری عقل پر دستک دیتا ہے اور ہمیں جگاتا ہے۔ اور یہ بات بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بھی سمجھتا ہے، بڑا بڑا منطقی اور فلسفی بھی سمجھتا ہے، اور ایک عام انسان جو ہے، مزدوری کرنے والا، ملازمت کرنے والا، وہ بھی اس بات، اور سمپل سی بات ہے، اس کو سمجھتا ہے۔ یہی قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ جب آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے تو قرآن مجید ہر سطح کا انسان قرآن مجید سے ہدایت لے سکتا ہے، اس لیے کہ یہ اس کے مشاہدے کی باتیں، اس کے تجربے کی باتیں جو دن رات وہ دیکھتا ہے اور زندگی گزارتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل سے کام لینے والوں کی بات کی، یعنی پہلے غور و فکر، تدبر، تفکر، پھر اسلام کی طرف آؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ عقل کے اندھے بن جاؤ، آنکھیں بند کر لو، اور پھر اللہ تقاضا یہ کرتا ہے کہ بس تم مجھے مان لو، میرے دین پر ایمان لے آؤ۔ اللہ پہلے آپ کو دلائل دیتا ہے، دلائل دینے کے بعد پھر اللہ کا یہ تقاضا ہے کہ اب دیکھ لو، عقل کے ساتھ تم نے سمجھ لیا، تدبر تفکر کر لیا، اب اس کا نتیجہ اور اس کا تقاضا یہی ہے کہ مجھ پر تم ایمان لاؤ۔ اب دیکھیے اس سے آگے جو آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے محبت کرتے ہیں، یعنی جو اللہ کا ہمسر ٹھہراتے ہیں اور جسے ہمسر ٹھہراتے ہیں پھر اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے، جیسے ان سے محبت کرتے تو اس سے تو کہیں زیادہ یہ تھا کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ ان کی محبت کا ڈیزرو کرتا ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ ہم تو اپنی سانس کے بھی محتاج ہیں، یعنی ہماری زندگی اللہ کے حکم کی پابند ہے، کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے۔ یہ سانس جو چل رہی ہے ہمارے اختیار سے تو نہیں چل رہی، یہ اس کے اختیار سے چل رہی، اس کے حکم سے چل رہی۔ جب ہم اتنے محتاج ہیں تو پھر ہم خدا کو چھوڑ کر بتوں کی طرف اور دوسروں کی طرف کیوں جاتے ہیں اور ان کو کیوں خدا کا ہمسر بنا دیتے ہیں؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لائے وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ پہلی آیت میں اللہ نے ساری نشانیاں رکھ کر عقل والوں کو کہا کہ غور کرو، ذرا اس میں سوچو۔ اب اس کے بعد جب آپ ایمان لے آئے تو پھر اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ سے ہی محبت کریں۔ ہمارا جو رویہ ہے وہ بالکل اس کے الٹ ہے، یعنی ہم ایمان اندھے طریقے سے لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد پھر اپنی عقل کا استعمال شروع کر دیتے ہیں، یعنی پھر ہم یہ دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ حکم کیوں ہے، تو کیسا ہے، کیوں دیا گیا ہے، پھر یہ بحث اور یہ سوالات ہمارے شروع ہو جاتے ہیں۔ قرآن اس بات کو بیان کرتا ہے کہ جب تک آپ مانا نہیں آپ نے، اس وقت تک آپ غور و فکر کر کے مانیں، سمجھ کر مانیں۔ جب آپ نے مان لیا تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ سچے دل سے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں، پھر اس گو مگو کی کیفیت میں نہ رہیں، پھر آپ شک کی حالت میں نہ رہیں، تشکیک میں نہ رہیں، پھر آپ اپنے آپ کو کنفیوژن میں نہ رکھیں، پھر یہ حالت آپ کے نہیں ہونی چاہیے۔ پھر آپ نے جب مان لیا، ماننے سے پہلے غور و فکر کیا، تدبر تفکر کیا، تعقل کیا، وہ ہو گیا۔ اب جب آپ نے مان لیا اس بنیاد پر، تو اب آپ کو چاہیے کہ اللہ کے احکام کی پیروی کریں، اس لیے کہ آپ نے غور و فکر سے عقل کو استعمال کر کے آپ نے قبول کیا ہے کہ اللہ سچا ہے، اللہ کا رسول سچا ہے، اللہ کی کتاب سچی ہے، اللہ کا دین سچا ہے۔ تو لہٰذا اب آپ کی پھر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اللہ سے شدید محبت کریں۔ اب یہاں پر اس بات کو بھی بیان کر دیا گیا
کہ یہ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، جو ظلم ڈھانے والے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہی ہیں جو اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسروں کو ہمسر بنا لیتے ہیں۔ یہ شرک بھی تو ظلم ہے نا۔ تو یہ شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، اللہ کے دین کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر پھر ان کے لیے فرمایا کہ بھئی یہ پھر قیامت کے دن عذاب سے دوچار ہوں گے۔ پھر ان کو قیامت کے دن پتہ چلے گا، کیا پتہ چلے گا؟ ان القوۃ للہ جمیعا، کہ بے شک ساری قوت اللہ ہی کے لیے، سارا زور اللہ کے لیے، ساری طاقت اللہ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بڑا سخت ہے۔ کن لوگوں کو عذاب دینے میں؟ ان لوگوں کو عذاب دینے میں کہ جن کو ساری نشانیاں دلائل دکھا دیے گئے، پھر ایمان نہیں لائے، پھر اللہ کے مقابل دوسروں کو ہمسر ٹھہرا لیا، پھر یہ کر لیا، پھر پیغمبر دعوت دیتے رہے تو دعوت بھی قبول نہیں کی، اور پھر یہ صورتحال رہی ہے کہ اپنے اوپر ظلم کیا۔ اس ظالموں جب فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فرمایا، ظلم نعوذ باللہ خدا پر کوئی نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک نے واضح طور پر اس بات کو بیان کیا کہ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ ان پر ظلم نہیں کرتا، وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ تو لہٰذا جو اپنے ساتھ انہوں نے زیادتی کی، اس کا نتیجہ قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165 تک ہم رکھتے ہیں، انشاءاللہ اس سے آگے ہم بات کل کریں گے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر آپ کے سوالات پر ہم بات کرتے ہیں۔ ایک نوجوان کی طرف سے سوال ہے سائنس اور مذہب کے حوالے سے، اور یہ ان کی ذاتی الجھن ہے۔ میں گزشتہ کچھ پروگرامز میں نوجوان نسل ہماری، ان کے جو سوالات ہیں ان کو خاص طور پر ایڈریس کر رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس نوجوانوں کی بڑی تعداد آتی ہے اور ان کے بڑے سوالات اس طرح کے ہوتے ہیں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ سوالات میں اپنے پاس رکھ لوں، اور پھر آپ کو بھی میں بتا دوں کہ ممکن ہے کہ آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کا دوست، ہمسایہ کوئی بھی ایسی مشکل میں ہو، تو اس طرح اس کا بھی بھلا ہو جائے گا، اس کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ میری اس الجھن کا حل کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ سائنس پڑھتے ہوئے بعد مذہبی باتیں الجھا دیتی ہیں، دونوں کو کیسے لے کر مجھے چلنا چاہیے؟ یعنی ایک تو سائنس کی تعلیم میں لیتا ہوں، پڑھ رہا ہوں، تعلیم حاصل کر رہا ہوں، پھر مذہبی باتیں، واضح بات ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہوں گے، جمعہ پڑھتے ہوں گے، خطیب صاحب کی گفتگو سنتے ہوں گے، یا ویسے مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوں گے، تو یہ الجھن تو ان کی بنتی ہے۔ اب آئیے ذرا اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یاد رکھیے کہ سائنس کیسے کا جواب دیتی ہے، ہاؤ کا، اور جو مذہب ہوتا ہے وہ کیوں کا جواب دیتا ہے۔ یعنی سائنس یہ بتائے گی کہ بھئی یہ چیز کیسے بنی ہے، وہ اس کا فارمولہ ہے، جو طریقہ ہے اس سے آپ کو آگاہ کرتی ہے۔ مذہب یہ بتاتا ہے کہ بھئی یہ کیوں بنانے کا مقصد کیا ہے، جیسے انسان ہے تو اس کی تخلیق یہ کیوں ہوئی ہے، آخر اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ یاد رکھیے کہ سائنس بدلتی ہے، یہ وہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو احکام ہیں وہ اٹل ہیں، وہ غیر متبدل ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ یہاں ایک نقطہ آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ کافی الجھنیں جو ہوتی ہیں ہماری، وہ اللہ کے دین کی بنیادی اور اصولی تعلیم سے متعلق نہیں ہوتی، جو قطعی ایبسلیوٹ جو احکام ہیں، انجنکشنز جن کو کہا جاتا ہے، ان سے متعلق نہیں ہوتی، وہ فروعات سے ہوتی ہیں، جو الجھنیں ہوتی ہیں، یا وہ سنی سنائی باتوں کی وجہ سے الجھنیں ہوتی ہیں۔ جیسے ہمارے علماء، ہمارے خطیب جو ہیں، وہ کئی دفعہ سائنس پر جب بات کریں گے تو وہ بہت سے سوالات نوجوانوں کے ذہنوں میں چھوڑ جاتے ہیں، حالانکہ وہ فروعی باتیں ہوتی ہیں، وہ انہی کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ ایک فریم ورک بنا لیں، اپنا لیں، اور اس فریم کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، اس کے 3 خانے بنا لیں۔ اب آئیے ان 3 خانوں میں کیا کیا ہونا چاہیے آپ
جب یہ بات سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی مشکل حل ہو جائے گی۔ جو پہلا خانہ ہے، صاف ہم آہنگ باتیں جن پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے فطرت میں ایک نظم ہے، نیچر میں ایک آرڈر ہے، یا اخلاقیات ہے، یا انسانی ذمہ داری ہے۔ آپ ایک تو بالکل جو قطعیت کے ساتھ جو باتیں ہیں، بالکل صاف کلیئر باتیں، وہ باتیں ایک تو آپ ان کو لکھ لیجئے، ایک خانہ یہ بن گیا۔ دوسرا خانہ وہ رکھیے کہ جو تحقیق طلب ہوتا ہے، یعنی ابھی اس پہ مزید ریسرچ کی ضرورت ہے۔ یورپ کے جو سائنٹسٹ ہیں، اسکالرز ہیں، ان میں یہ ایک بڑی خوبی ہوتی ہے کہ وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ بس ہمارے یہاں کے پاکستان کے خاص طور پر جو ایتھیسٹ ہیں وہ جس طرح قطعیت کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، شاید وہ یہ جو رویہ ہوتا ہے شاید ہمارے معاشرے میں موجود ہے، تو وہ بھی اسی انداز سے ہی بات کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ باہر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو وہ بہت ہی اچھے اور مناسب طریقے سے وہ اپنی بات کو پیش کر دیتے ہیں، اور کبھی بھی وہ آپ سے الجھتے بھی نہیں ہیں، اور یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ میری بات بس آخری ہے، اب اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ تو یہ جو رویہ طریقہ ہوتا ہے، یہ ہمارے ہاں زیادہ بدقسمتی سے بحث مباحثے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو تحقیق طلب جو باتیں، اس کا دوسرا خانہ آپ بنا دیجئے کہ مزید اس پر بات کرنی ہے یا ہونی ہے یا سمجھنا ہے۔ یعنی ایسے سوالات جن پر سائنس بھی مکمل نہیں، اور جو مذہبی تشریح ہے، انٹرپریٹیشن ہے، اس میں بھی مختلف آراء آپ کو ملتی ہیں، تو لہٰذا آپ دوسرا خانہ آپ اس کا بنا لیجئے۔ تیسرا خانہ، جیسے بعد جو فلسفیانہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، اس کا تیسرا خانہ، یعنی بعض چیزیں سائنس نہیں بلکہ سائنسیت کا نظریہ ہوتا ہے۔ یہ جملہ میرا توجہ سے آپ سماعت فرمائیں کہ بعض چیزیں سائنس نہیں بلکہ سائنسیت کا نظریہ ہوتا ہے، یعنی سائنس ہی سب کچھ ہے۔ یہ بذات خود ایک غیر سائنسی دعویٰ ہے، یہ کہ سائنس ہی سب کچھ ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہمارے ہاں سائنٹیفک گفتگو کرنے والے جو افراد ہیں، وہ سائنس کے اس مزاج سے اور سائنس کے اس طریقے سے واقف نہیں ہوتے۔ وہ سائنس ہی کی بات کو ایسے انداز سے پیش کرتے ہیں کہ جیسے بس حتمی اور یقینی یہی بات ہے، اس سے آگے نہیں۔ لیکن سائنس میں سائنٹسٹ جو ہیں، ان کا ہرگز یہ رویہ نہیں ہوتا، ہرگز یہ انداز نہیں ہوتا۔ جب ہم سائنس کو مذہب میں لا کر گفتگو کریں گے اور سائنس کو اپنے لیے حجت بنا لیں گے، قطعیت بنا لیں گے، تو پھر واضح بات ہے ہم سائنس کو مذہب کے سامنے کھڑا کر دیں گے، جس طرح مذہبی آدمی مذہب کو سائنس کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ اس طرح ہمارے ہاں کے جو ملحد ہیں یا مذہب بیزار لوگ ہیں، وہ سائنس کو پھر مذہب کے مقابل میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ اور چوتھی بات جو میں اس حوالے سے عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ مذہب کا جو مقصد ہوتا ہے وہ سائنس کی جگہ لینا ہرگز اس کا مقصد نہیں ہوتا۔ یعنی مذہب ہمیں جو لیبارٹری سائنس ہے وہ نہیں سکھاتا۔ مذہب ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ وہ ہمیں زندگی کا مقصد دیتا ہے، وہ انسان کی جو قدر ہے، اخلاق ہے اور خدا کا شعور، یہ ہمیں مذہب سکھاتا ہے۔ اور یہ وہ دائرہ ہے جس میں سائنس خاموش ہے، یہ مذہب کا دائرہ ہو جاتا ہے۔ خدا کا شعور ہے، آپ کو انسان کی قدر ہے، اخلاق کا معاملہ ہو جاتا ہے، اور مقصدیت انسانی زندگی میں ہو، یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سائنس کے دائرے سے باہر ہے اور سائنس اس پر خاموش ہے۔ آخر میں جس نے یہ بیٹے نے سوال پوچھا ہے، وہ جو الجھن بھی ہے، پریشانی بھی، میں تو ان کو یہ عرض کروں گا کہ سوال کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کوئی ایمان سے باہر چلے گئے ہیں یا آپ غلط ہیں۔ تو یہ ایمان کی کمزوری نہیں ہے بلکہ ایمان کے بالغ ہونے کا ایک عمل ہے، ایک پروسیس آپ کہہ لیجیے۔ یہ وہ طریقہ ہے کہ آپ آہستہ آہستہ ایمان کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ کو الجھن ہوگی تو آپ کو یہ سوالات آپ کے ذہن میں اٹھیں گے تو بات آگے بڑھے گی، تو اس لیے اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال کرنا نقصان دہ نہیں ہوتا، غلط جواب مان لینا یہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا سوال کیجئے اور پھر اس سوال کے جواب کی ٹوہ میں لگیے، پھر غور و فکر کیجئے، تدبر تفکر کیجئے، اس سلسلے کو جاری رکھیے۔ وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات کرتے ہیں۔
ہمارے پاس ایک سوال ہے کہ گھوڑے کا گوشت حلال ہے یا حرام؟ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں گدھے کے بارے میں تو کافی بحث بھی ہوتی ہے اور اس طرح کی افواہیں اور خبریں بھی ہمیں ملتی ہیں کہ گدھے کا گوشت کھلا دیا گیا، لیکن گھوڑے کے گوشت کے بارے میں یہ سوال ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام۔ اب دیکھیے، قرآن پاک نے ایک تو ان آیات کو ہمیشہ مد نظر رکھی ہے جہاں پہ اللہ نے جو حرام چیزیں ہیں، جو طعام منع کیا گیا کھانے سے، ایک تو اس کو پڑھ لیجئے۔ قرآن مجید میں گھوڑے کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینۃ ویخلق ما لا تعلمون، سورۃ النحل کی آیت نمبر 8 ہے۔ اب دیکھیے اس میں فرمایا کہ اور اسی نے یعنی اللہ نے پیدا کیے گھوڑے، خچر اور گدھے کہ تم ان پر سوار ہو، اور وہ زینت بھی ہیں اور وہ ایسی چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کو تم نہیں جانتے، یعنی کن فیکون کی جو صدا ہے وہ دمادم آ رہی ہے۔ تخلیق کا سلسلہ اس کائنات میں جاری اور ساری ہے، اس لیے فرمایا کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اب یہاں پر اللہ نے گھوڑے کے بارے میں بیان کر دیا کہ یہ وہ ہے اللہ کی مخلوق، وہ جانور ہے کہ جس پر تم سواری کرتے ہو۔ اس لیے جنگوں میں چونکہ گھوڑا استعمال ہوتا ہے اور سفر کے لیے استعمال ہوتا تھا، یا پہلے جنگوں میں بھی ہوتا تھا، تو اس بنیاد پر گھوڑے کو کھایا نہیں گیا، یعنی اس کو بطور اس کا جو گوشت ہے وہ انسانوں نے نہیں کھایا، اور مذہب میں بھی اس کی ممانعت ہرگز نہیں ہے، لیکن کسی مصلحت کی وجہ سے اور کسی مسئلے کی وجہ سے اس کو اس طریقے سے استعمال نہیں کیا گیا جس طرح بکری کا گوشت کھایا جاتا ہے، گائے کا یا بھینس کا یا دیگر۔ تو یہ حکمت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھوڑا حرام ہے۔ گھوڑا حرام ہرگز نہیں ہے۔ احادیث سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے، ایک حوالہ میں دے دیتا ہوں، آپ اس کو دیکھ لیجئے، 4219 نمبر حدیث ہے بخاری کی، تو اس میں بھی اسی بات کو بیان کیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ اصل یہ ہے کہ کوئی جانور اگر عام طور پر ہم نے ساری زندگی نہیں دیکھا کہ ہمارے ہاں اس کو کھایا گیا ہو، یا بازاروں میں نہیں دیکھا اس کا گوشت بکتے ہوئے، تو لہٰذا ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ حرام ہو گیا۔ ہم کئی دفعہ اپنی پسند ناپسند کو بھی حرام سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ حرام وہی ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جسے حرام کیا ہے۔ اور اگر آپ اس پہ ذرا غور کیجئے کہ بہت سے جانور ایسے ہیں کہ جو حلال ہیں لیکن ہمارے ہاں نہیں کھائے جاتے، عرب میں کھائے جاتے ہیں، دنیا میں بھی کھائے جاتے ہیں، لیکن ہم یہ خیال کر لیتے ہیں کہ شاید وہ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ جو آپ کو پسند نہیں ہوتا تھا تو آپ اس کی ڈش کو، وہ سالن کو آپ آگے بڑھا دیا کرتے تھے، صحابہ اس کو کھا لیا کرتے تھے، استعمال کر لیتے تھے۔ تو پیغمبر کی یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اونٹ کا گوشت استعمال نہیں کرتے تھے، نہیں کھاتے تھے کسی وجہ سے۔ قوم یہود نے یہ خیال کر لیا کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے۔ جب مسلمانوں نے کھایا تو انہوں نے اعتراض کر دیا، انہوں نے کہا کہ جی دیکھو، اگر آپ یہ کہتے ہو کہ بھئی ہم گزشتہ کتابوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، یا ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، گزشتہ پیغمبروں کو مانتے ہیں، تو پھر تم لوگ اونٹ کا گوشت کیوں کھاتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک میں اس کو واضح کیا ہے۔ تو ایک حرمت کی وجہ جو یہودیوں میں عام ہو گئی، وہ یہ بھی وجہ تھی کہ چونکہ پیغمبر نے نہیں کھایا، حالانکہ پیغمبر کی پسند ناپسند وہ ذاتی ہو سکتی ہے، کسی وجہ سے ہو سکتی ہے، تو انہوں نے کہا جی یہ حرام ہے۔ دوسری وجہ جو انہوں نے حرام کی سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کے علماء تھے، فقہاء تھے، انہوں نے جس چیز کو حرام کہا تو انہوں نے کہا جی یہ بھی حرام ہے، اور نسل در نسل پھر وہی مشہور ہو گیا کہ یہ حرام ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ایک جانور ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ حرام ہے، یعنی فقہ کی اصطلاح میں یہ وہ حرام ہے کہ جو امام اپنے نقطہ نظر کے مطابق، تحقیق کے مطابق اس کو حرام کہتا ہے۔ یہ وہ حرام نہیں جو اللہ نے کہا، پروہیبیٹڈ۔ ایک ہی جانور ہے، امام ابو حنیفہ اس کو حرام کہتے ہیں، تو امام شافعی نے اس کو حرام نہیں کہا، حلال کہا ہے۔ اس طرح امام مالک ہیں، اور اسی طرح امام احمد بن حنبل ہیں۔ تو یہ جو ائمہ میں اختلاف ہوتا ہے، یا وہ ایسے الفاظ استعمال کرتے، تو وہ خدا کی طرف سے حرمت نہیں ہوتی۔ یہ بات یاد رکھیے
چونکہ پھر ہم کسی ایک فقہ کے فالوور ہوتے ہیں، اس بنیاد پر پھر ہم اس کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ علی الاطلاق یہ حرام ہے اور یہ اللہ کی طرف سے اس کی ممانعت ہے، حالانکہ وہ ایک امام کا اپنا نقطہ نظر اور اپنا فتویٰ ہوتا ہے جو وہ بیان کر رہا ہوتا ہے۔ باقی آپ پر ہے کہ آپ اس کو اختیار کریں یا آپ اس کو اختیار نہ کریں۔ آخر میں ایک حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ کہاں ہیں وہ میرے بندے جو میری عظمت اور میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے تھے دنیا میں، میرے جلال کی وجہ سے اور میری عظمت کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ آج جب کہ آخرت میں میرے سائے کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں، اللہ فرمائے گا کہ میرے سائے کے علاوہ آج کسی کا سایہ نہیں، میں اپنے ان بندوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا۔ یعنی یہ وہ جو بندے اللہ کی عظمت اور جلال کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ایسے لوگوں کو اپنے سائے، یعنی جو اللہ کا عرش ہے اس کا سایہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا۔ آپ خود اندازہ کیجئے کہ قرآن پاک نے بیان کیا کہ اس وقت کیا صورتحال ہوگی انسانیت کی، کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو قبروں سے اٹھائے گا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، اس وقت سورج سوا نیزے پر ہوگا، انسانیت جو ہے وہ پیاس سے تڑپ رہی ہوگی، یعنی ایک بے چینی اور ایک اضطراب اور ایک ایسا ماحول ہوگا کہ ہر کوئی یہ چاہے گا کسی طریقے سے بس اس حالت سے باہر آ جائے اور اس کو کسی طریقے سے کوئی سایہ اور اس کو کوئی جگہ نصیب ہو جائے جہاں پر وہ بیٹھ جائے، اس کو سکون مل جائے۔ تو اس وقت اللہ کن کو سایہ عطا کرے گا؟ ان کو عطا کرے گا کہ جو رب کی عظمت اور رب کے جلال اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ آپس میں محبت کرنا یہ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب سے یہی تقاضا کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ تم آپس میں محبت کرو، ایک دوسرے کا احترام کرو، ایک دوسرے کی عزت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ۔ لیکن اللہ کی عظمت اور جلال سے مراد یہ ہے کہ پیش نظر یہی بات رکھو کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، میرے رب نے قرآن میں، میرے رسول نے اپنی حدیث میں اس بات کو روایت میں بیان کیا کہ اللہ کی بنیاد پر ہی محبت ایک دوسرے سے ہمیں کرنی چاہیے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ اس سے کتنا خوش ہوتا ہے کہ بندہ ایک دوسرے سے محبت کرے، لیکن بدقسمتی یہ ہے، بدنصیبی ہے ہماری کہ ہمارا سارا زور نفرت پر ہوتا ہے، اختلاف پر ہوتا ہے، تشدد پر ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ کہتا ہے کہ بھئی تم مجھے ماننے والے ہو تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو۔ اللہ کی مخلوق کوئی بھی ہے، کوئی بھی ہے، وہ خدا کو مانے یا خدا کو نہ مانے، وہ فرما بردار ہو، نافرمان ہو، وہ فاسق ہو، وہ فاجر ہو، کچھ بھی ہو، خدا کا بندہ تو ہے۔ ہم اگر اس سے بھی محبت کرتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ گناہ سے نفرت ہوتی ہے، گناہ گار سے نہیں ہوتی۔ بزرگوں نے، پیغمبروں نے، اللہ کے نیک بندوں نے کبھی بھی گناہ گار سے نفرت نہیں کی، گناہ سے نفرت کی ہے۔ اس سے محبت کریں تاکہ وہ آپ کی اس محبت کے نتیجے میں پلٹ آئے، اس نفرت کو، نافرمانی کو وہ مستقل طور پر اختیار نہ کر لے، ضد میں آ کر، ہٹ درمی میں آ کر۔ اس سے گناہ بھی چھڑوانا ہے تو چھڑوانے کا وہی ایک راستہ ہے کہ آپ اس انسان سے محبت کریں۔ محبت اپنے لیے نہیں کرنی، اللہ کے لیے اس سے محبت کرنی ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔